محبت کے اب یہ ایسی محبت حاصل کیسے ہو؟ سوال پیدا ہوتا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایسی محبت ہمیں ہی نصیب ہو جائے. اس کا 3 طریقہ حکیم امت کو بیان کرنا ہے اپنی بات میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ آکسیجن، یہ تمام درخت، جانور، بکری، مرغی، اتنی گوشت، اتنی ترکاریاں، ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی. تفصیل سے سوچو. اور پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان عطا فرمایا، نیک بندوں کی غذا کی اور نماز کی توفیق دی. جتنی بھی نعمتیں ہیں، بیوی، بچے، روزی، رزق، سب سوچیے. اور ہر نعمت پر اللہ سے باتیں کرتے رہیے کہ اللہ آپ کا احسان و کرم ہے. بلا استحقاق ہمیں حق نہیں تھا، آپ نے اتنا ہے اس پر بہت سی رحمتیں برسن. ہمارے گناہ تو اتنے تھے کہ ہم کو سب چھین دیا جاتا ہم سے، مگر آپ کا کرم ہے کہ آپ نے گناہوں کو دیکھا اور اس پر بجائے سزا کے انعامات دے رہے ہیں. کھانے کو بند کیا کبھی اللہ نے. تو یہ اللہ کے احسانات کو سوچنا، یہ 1 نمبر ہو گیا. روزانہ اس کا نام ہے مراقبہ انعامات الہیہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا کہ اللہ آپ نے یہ دیا یا اللہ آپ نے یہ دیا. جب آپ اللہ اللہ بار بار کہیں گے تو محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا اور شکر ادا کرتے جائیے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مسلمان بنایا. اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو اندھا نہیں پیدا کیا، دونوں آنکھوں کی روشنی. کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ بہرا نہیں پیدا کیا. کہ اللہ آپ کا احسان لنگڑا لولا نہیں پیدا کیا. بعض بچے لنگڑے لولے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جاؤ دیکھو انگلش مارکیٹ میں لکڑی کے بکسے میں بیٹھے ہوئے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کیسی کیسی سے شکر ادا کریں کہ اللہ سب سے پہلے تک آپ نے ہم کو سلامت کی دی اور شکر ادا کریں. تمام اب یہ تو تفصیل آپ جانو. ہر شخص کے انعامات الگ الگ ہیں، کیسی کیسی مصائب آتے ہیں اور اللہ نے ٹالے ہیں، سب سوچیے. اللہ سے 5 منٹ لگائیے کم سے کم، جلدی جلدی. اس کے بعد پھر دوسرا نمبر کیا ہے؟ دوسرا نمبر یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ اللہ کر دیا جائے. اللہ اللہ کرنے سے لا الہ الا ایک تصویر، اللہ اللہ کی ایک تصویر، درود شریف کی ایک تصویر، تلاوت کچھ مقرر کر لے تو ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور شاہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیلی بھیت کے ایک مجذوب بزرگ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ میاں اشرف علی ذرا ہاتھ کو رگڑو. تو انہوں نے ہاتھ کو رگڑا تو گرمی والے ہو ذرا اور رگڑو، کہاں اور رگڑو. یہاں تک کہ آگ ہو گئی، ہاتھ آگ لگ گئی. فرمایا حضرت آپ کو نہیں رگڑ سکتا، بالکل ہتھیلی میں آگ پیدا ہو گئی. فرمایا جب اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہو گے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، بار بار یہ الا اللہ کی ضرورت لگے گی تو رگڑ پیدا ہوگی، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے. ایک شخص نے پوچھا کہ علماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، نیت کیا کروں؟ نیت کی کرو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجیے. اس نیت سے کہ اللہ ذکر کے بعد دعا بھی کر لے کہ اللہ لا الہ سے غیر اللہ کو نکال دیجیے اور الا اللہ کی برکت سے اپنی محبت دل میں ہے. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. سبحان اللہ. خواجہ صاحب سے ذکر میں یہی مصرع پڑھتے رہو، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. دیکھیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی. یہ کون خواجہ ہے؟ گریجویٹ BA اور ICS پاس کی ہوئی، مگر دیکھیے اللہ والوں کی صحبت سے کس مقام پر پہنچے. کہتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. اور فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر اللہ میں روتا ہوں تو ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو. تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. یعنی اللہ والے جب اپنے آنسوؤں کو آستین میں ایسے پوچھ لیتے ہیں تو اس پر کہتے ہیں یہ آستین کتنی قیمتی ہے کہ کہکشاں اس پر رکھ کرتی ہے. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو. تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. اور فرماتے ہیں دنیا والوں کو خواجہ صاحب دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی. اللہ اللہ کیا وہ کام ہے. دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی. تڑپ تو اوپر جاتا ہوں آسمان رکتا ہے، نیچے آتا ہوں تو زمین رکتی ہے. کیا روح میں عشق درد محبت کا عالم تھا، کیا عالم تھا. یہ ہے، یہ نعمت ہے، یہ لے کے جانا ہے دوستو. یہ کاروبار و مکان اور دکان دوری بال بچی یہ تو سب چھوٹنے والے ہیں. یہی اللہ کی محبت کا سرمایہ ہمارا اصلی سرمایہ ہے. یہی تو تھی جو اس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا تھا بادشاہوں سے کہ تم کیا لے کے جاؤ گے تخت و تاج. ولی اللہ کے سینے میں دیکھو یہ تو لے کے جائے گا مجھ سے رئیس، تم کہاں سے ہو سکتے ہو. بادشاہوں کو للکار رہے چیلنج کر رہے ہیں.
تو ایک تو انعامات، اللہ کے انعامات کا مراقبہ، نمبر 2 کیا چیز بتایا؟ تھوڑا سا ذکر، کچھ دیر اللہ کے پاس بیٹھ لو۔ پھر حبیب الامت نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جیسے آدمیوں سے محبت کرتے ہو، روزانہ جا کے دیکھو کسی سے 10 منٹ، روزانہ 10 منٹ کسی سے ملو، 6 مہینہ بھی نہیں گزرے گے کہ آپ سے اس کی محبت ہو جائے گی۔ کسی دن نہ جاؤ گے تو انتظار کرے گا، کہے گا بھائی کیا بات ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے 10 منٹ روزانہ بیٹھ جاؤ، 15 منٹ، 14 سے 40 منٹ روزانہ زندگی اللہ دے رہا ہے۔ 24 گھنٹے کا دن ہو رات، 1 گھنٹے کا 60 منٹ، 60 منٹ کو 24 سے ضرب کیا ہے ہم نے آپ لوگوں کے لیے، ضرب تقسیم بھی کیے رہتا ہوں پہلے ہی سے، 14 سے 40 منٹ، 1400 اپنے لیے رکھ لو کھانے پینے کے لیے، بال بچوں کے لیے، 40 منٹ روزانہ بیٹھ کے دیکھو اللہ کے ساتھ، کچھ ذکر، کچھ تلاوت، کچھ اللہ کے ساتھ مراقبہ۔ دیکھیے آپ کیا سے کیا ہو جائیں گے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نام سے کیا سے کیا ہوگا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق تراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے آدمی تو اس کے اخلاق میں بلندی آ جاتی ہے، اللہ کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اثرات اور اخلاق اس میں منتقل ہو، بندے کا دماغ اور دل میں اور بھی بلندیاں پیدا ہو جاتی۔ اللہ بہت بڑی ذات کے ساتھ مجالست، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بندہ یاد ہوتا ہے میں اس کا ہم نظیر ہوتا ہوں، اس کا جلیس ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آج آپ مسجد میں کیا کر رہے تھے بہت دیر تک؟ ہمیں تو چائے کی عادت تھی، آپ نے میں ایسی رشتے داری سے بات آپ کو اشراق تک بیٹھے رہے انشورنس کرنے تک، کیا کر رہے تھے؟ میری چائے میں دیر ہو گئی تو کہنے لگے میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، اپنی روح کو میں ناشتہ کرا رہا تھا مسجد میں اشراق تک۔ تو دیکھیے روح کا ناشتہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ہم نشینی نصیب ہو جاتی ہے، لہذا روزانہ جیسے کسی آدمی سے ملنے سے محبت ہوتی ہے، روزانہ آپ کچھ دیر اللہ کے ساتھ بیٹھیں، ذکر فکر میں لگیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہو جائیں گے۔